زناکاری آج عام ہو گئی ہے، عام ہو چکی ہے. اب زنا زنا نہیں رہ گیا ہے، ہنر بن گیا ہے، فن بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے. یورپ کا جو معاشرہ تھا اس نے ساری دنیا کے اندر اپنی گندگی پھیلا دی ہے. مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ روگ داخل ہو چکا ہے اور بری طرح سے داخل ہو چکا ہے. مالداروں کو دیکھیے، خوشحال طبقے کو دیکھیے، سب زناکاری کے اندر مبتلا ہے، سب زناکاری کے اندر مبتلا ہے. معاشرے کے اندر کیسے رحمت آ سکتی ہے، اللہ کا کرم ہو سکتا ہے اس معاشرے پر جس معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا ہو، جس معاشرے کے اندر جوا عام ہو، جس معاشرے کے اندر سود عام ہو، اور جس معاشرے کے اندر حرام کاری عام ہو. وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ کسی اعتبار سے اپنا حق مانگ لوں، لے لوں تجھ سے، تو غاصب ہے، ظالم ہے، جابر ہے، میں تیرے منہ لگ نہیں سکتا. وہ اپنے حق کو چھوڑ کر کے ہٹ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر کے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سبھی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہیں اور بے پایاں درود و سلام کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات گرامی، ساری عالم کی ہدایت کے لیے سب سے آخری نبی جو بھیجے گئے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان یہ ہے کہ نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے. نبی کی ہر بات وحی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. وہ اپنی خواہش نفس سے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ وہ بات وہی کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا درجہ رکھتی ہے، بلکہ وحی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابت خود فرمایا والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہے، حق کے علاوہ میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا. میں حق ہی بولتا ہوں اور حق ہی بولنے کے لیے مجھے کہا گیا ہے.
میری زبان سے جو بھی کلمات نکلتے ہیں وہ وحی ہیں اللہ کی طرف سے، میں اپنے خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مقام یہ ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ایک مومن اور مسلمان بندے کے لیے ضمانت کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، یعنی آپ نے کہا کہ میں اس کے لیے ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں۔ اصول ضمانت کا جو معاملہ ہے یہ ہے کہ معاشرے میں اگر کوئی کسی کے لیے ضمانت دیتا ہے تو اس کی ضمانت قبول کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کسی معاملے میں پھنسا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کے لیے ضمانت دیتا ہے تو اس کی ضمانت قبول کی جاتی ہے اور اس کے لیے راحت فراہم کی جاتی ہے۔ اب جو ضمانت لیتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضمانت کو پوری کرے، اپنے وعدے کو پورا کرے، ذمہ داری اس پر بہت زیادہ عائد ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرے کا اصول ہے اور اس قانون ضمانت کا احترام کیا جاتا ہے۔ یہی ضمانت جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے لیں تو پھر اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ اللہ بندوں کے بارے میں، اپنے امت کے بارے میں کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ میں اس کے لیے ضامن ہوں تو پھر اس آدمی کی خوشبختی کا کیا کہنا۔ چند ایک ضمانتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے دی ہیں ان کا آج کے خطبے میں تذکرہ کروں گا۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص میرے لیے اس بات کی ضمانت دیتا ہے، مجھ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کروں گا، میں دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری پوری کروں گا، کوئی شخص اگر ان دو چیزوں کی اپنی حفاظت کی ذمہ داری خود لیتا ہے تو میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں اس کے لیے جنت کی۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ما بین لحیہ، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دے۔ وما بین رجلیہ، اور دو پاؤں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ آدمی اگر ان دو چیزوں کی حفاظت کر لے تو اللہ کے رسول اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو ہے وہ شرمگاہ ہے۔ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے اور دونوں ٹانگوں کے درمیان، دونوں پاؤں کے درمیان جو چیز ہے شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج ہم ان چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں، جنت کیسے ملے گی؟ جنت تو مفت میں ملنے والی ہے ہی نہیں، یہ بات یاد رکھ کے چلیے۔ جنت کو پانے کے لیے شرائط ہیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے اندر شرائط پائے جاتے ہیں۔ معمولی سی معمولی چیز شرط پر دی جاتی ہے، آپ پیسہ دیتے ہیں تو چیز ملتی ہے، یا کوئی چیز دیتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں اس کے بدلے میں وہ دوسری چیز اس سے ملتی ہے۔ جنت جیسی عظیم چیز کیسے ملے گی بغیر شرط کے، بغیر ضمانت کے؟
آپ پہلے اپنی چیز کی ضامن بن جائیے، اللہ کے رسول آپ کی چیز کی ضمانت لے لیں گے۔ دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی ڈینجر چیز ہے، بہت ڈینجر چیز ہے، اور ہے بھی تو بہت اونچی چیز ہے۔ اگر اس کا استعمال صحیح ہوتا ہے تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اگر اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو بہت ڈینجر چیز ہے۔ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے۔ اللہ والے ہمیشہ بک بک نہیں کرتے تھے ہماری اور تمہاری طرح، ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے بولتے تھے، تول تول کر کے بولتے تھے، پہلے تولتے تھے بعد میں بولتے تھے۔ ہم پہلے بولتے ہیں بعد میں تولتے ہیں، تولے تولے نہیں تولے نہیں تولے۔ ہمارا عالم یہ ہے، تولنا چاہیے، وزن کرنا چاہیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میری زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی گرفت میں کہیں میں نہ آ جاؤں۔ انتہائی خطرناک چیز ہے اگر زبان کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ بس دو چیزوں کی ضمانت کی تمہیں مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ آدمی کی زبان ہے۔ آگے بھی بات آ رہی ہے، اور ایک چیز ہے، بہت سارے فتنے ہیں، ہزاروں فتنے۔ امام جوزی رحمہ اللہ نے آفات اللسان کے نام سے ایک کتاب ہی لکھی ہے۔ بہت سارے فتنے اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، بہت سارے فتنے، بے حساب فتنے زبان کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو زبان کے فتنے سے جو آدمی بچ جاتا ہے، اللہ اسے زبان کے فتنے سے بچاتے ہوئے نبی کی ضمانت پر اسے جنت عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسری چیز شرمگاہ۔ شرمگاہ عام طور پر آدمی نفس کے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر زنا کر بیٹھتا ہے، اور یہ زنا قتل سے زیادہ سخت ہے، قتل سے زیادہ سخت ہے، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ زناکار مرد یا زناکار عورتیں اللہ کی بارگاہ میں مطعون ہیں، انتہا درجے کی مذمت اس کی زنا کی بیان کی گئی ہے۔ غلط راستوں پر آدمی چل کر کے اپنے آپ کو گناہگار بناتا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اگر کوئی لیتا ہے کہ میں اس سے غلط کاری میں مبتلا نہیں ہوں گا سوائے اپنی بیوی کے۔ اجازت اسی لیے دی گئی 4 کی شریعت کے اندر کہ آدمی زنا سے محفوظ رہے، آنکھوں کے خطرات سے محفوظ رہے، معاشرے کے اندر انارکی پھیلانے سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو اگر وہ استطاعت رکھتا ہے۔ مگر کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی ناحیے سے اسے اجازت نہیں دی گئی کہ وہ زناکاری کرے۔ زناکاری آج عام ہو گئی ہے، عام ہو چکی ہے۔ اب زنا زنا نہیں رہ گیا ہے، ہنر بن گیا ہے، فن بن گیا ہے، فیشن بن گیا ہے۔ یورپ کا جو معاشرہ تھا اس نے ساری دنیا کے اندر اپنی گندگی پھیلا دی ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر بھی یہ روگ داخل ہو چکا ہے، اور بری طرح سے داخل ہو چکا ہے۔ اب حلال اور حرام کی کوئی تمیز ہے ہی نہیں، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہے ہی نہیں، بس کرتے رہو، چلتے رہو۔ کون دیکھنے والا ہے، کون پکڑنے والا؟ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ بہت کبائر میں اس کا شمار ہے، بڑے بڑے گناہوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ آدمی نوجوان بھٹک جاتا ہے، لڑکیاں بہک جاتی ہیں، بھٹک جاتی ہیں، ناجائز تعلقات قائم کر لی جاتی ہیں۔ بالکل حرام ہے، بچنا چاہیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر جنت پانا چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی خوشخبری کے مستحق بننا چاہتے ہو، ان چیزوں کو، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو قربان کرو، ان کو چھوڑ دو، نفس پر قابو رکھنا سیکھو، حرام کاری سے اپنے آپ کو بچانا سیکھو، کامیاب ہو جاؤ۔ آدمی حرام کاری میں مبتلا ہو جاتا ہے، زبان درازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، جنت کا کبھی مستحق ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک عظیم چیز کو پانے کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی یہ چیزیں
جو دنیا کی عارضی لذت کی ہیں ان کو چھوڑ دینے میں کیا مذائقہ ہے؟ کیوں آدمی چھوڑتا نہیں ہے؟ جنت جیسی عظیم چیز سے وہ کیوں اپنے آپ کو محروم رکھتا ہے؟ اس لیے ان دو چیزوں کی ضمانت ضروری ہے، تبھی اسے جنت کا وارث قرار دیا جائے گا۔ آج معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا، لواطت عام ہو گئی ہے، بدفعلی عام ہو گئی ہے، اور شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے آج کی اس دنیا کا مہذب معاشرہ کہلانے والا یورپ اور اس کی دیکھا دیکھی تمام بشمول ہندوستان کے مرد سے مرد کی بدفعلی کی اجازت دی گئی، پرمیشن دیا گیا، لائسنس دیا گیا۔ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچی ہے، نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ آدمی اپنی عورت سے اتنا بیزار ہو گیا کہ اب مرد سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، مرد سے خواہش پوری کرنا چاہتا ہے، عورت سے اپنی خواہش پوری کرنی چاہتی ہے، حرام ہے۔ آج کا مہذب معاشرہ اجازت دیتا ہے اور اسے قانونی حیثیت دی گئی، لائسنس دیا گیا۔ اگر کوئی مرد اور مرد دونوں اپنی مرضی سے بدفعلی کرتے ہیں تو اجازت دی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے، یہ زبان ہے، فم سے مراد زبان، فرج سے مراد شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ سچ پوچھئے تو آج کے معاشرے کے اندر سارے فتنوں کا جو جنم ہوا ہے اسی زبان کی وجہ سے اور اسی شرمگاہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے لیڈروں کو آپ دیکھیے، سیاست دانوں کو دیکھیے، مالداروں کو دیکھیے، خوشحال طبقے کو دیکھیے، سب زناکاری کے اندر مبتلا ہے، سب زناکاری کے اندر مبتلا ہے۔ معاشرے کے اندر کیسے رحمت آ سکتی ہے، اللہ کا کرم ہو سکتا ہے اس معاشرے پر جس معاشرے کے اندر زنا عام ہوتا ہو، جس معاشرے کے اندر جوا عام ہو، جس معاشرے کے اندر سود عام ہو، اور جس معاشرے کے اندر حرام کاری عام ہو۔ وہ معاشرہ کیسے پنپ سکتا ہے؟ بے حیائی جس معاشرے کے اندر عام ہو، بد اخلاقی اور بے ایمانی جس معاشرے کے اندر زیادہ عام ہو، وہ معاشرہ کبھی بھی سکون نہیں پا سکتا ہے، وہ معاشرہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا زعیم، میں ضامن ہوں، میں ضامن ہوں ببیتی فی ربض الجنہ، جنت میں ایک مقام پر، جنت کے کسی کنارے کے مقام پر میں اس جنت کو دلانے کا ضامن ہوں۔ لمن ترک المراء، کس کے لیے؟ جو مراء چھوڑ دیتا ہے۔ مراء کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا جو چھوڑ دے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، اگرچہ کہ وہ حقدار ہے، وہ اپنے حق کے لیے لڑ رہا ہے، اس کا لڑنا بجا ہے اپنے حق کے لیے، مگر وہ اخلاق کو اپناتے ہوئے اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور لڑنا نہیں چاہتا ہے، لڑائی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے اپنا حق رکھتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے سے احتراز کیا ہے، معاشرے کو امن سے آشنا کیا ہے، اس لیے میں اس کی جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ اللہ کے رسول اس کی ہمارا حق ہم لڑ رہے ہیں، بھائی اللہ تجھے دیکھ لو، میں تو تجھ سے لڑ نہیں سکتا، میں تجھ سے بحث نہیں کر سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں
کسی اعتبار سے اپنا حق مانگ لوں لے لوں تجھ سے، تو غاصب ہے، ظالم ہے، جابر ہے، میں تیرے منہ لگ نہیں سکتا۔ وہ اپنے حق کو چھوڑ کر کے ہٹ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے کو چھوڑ کر کے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوا کہ جھگڑا پسند نہیں ہے، تو میں کرنا، معاشرے کے اندر جو ہے امن کو غارت کر دینا، یہ شریعت کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہا اپنا حق اگر ہو بھی تو چھوڑ دو اللہ کے لیے، اللہ دینے والا ہے، اس کا حق تجھے دے دیا جائے گا قیامت کے دن۔ جو کسی کا حق مارتا ہے، جو کسی کا حق مارتا ہے، قیامت کے دن اس کا حق اسے دے دیا جائے گا، دلایا جائے گا۔ یہاں چھوڑ دیجئے، یہ بہت بڑے ظرف کی بات ہے۔ ایسا کرنا کسی معمولی آدمی کا کام نہیں ہے، بہت اونچے ظرف کی بات ہے۔ تو بہرحال اپنا حق رکھتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑے سے اعتراض کرتے ہوئے جو آدمی اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، ایک آدمی ہے، میں اس کے لیے بیچ جنت کی ضمانت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جنت کے بیچ میں میں اس کے لیے بیچ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، کس کے لیے؟ جنت کے بیچوں بیچ اگر کسی کو جنت چاہیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اسے جنت وہ دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ کس کے لیے؟ لمن ترک الکذبہ، جو جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ نماز پڑھتے پڑھتے پیشانی پہ گھٹے آ گئے، جھوٹ بولنا نہیں گیا، ڈنڈی مارنا نہیں گیا، گالی گلوچ نہیں گئی، بد اخلاقی نہیں گئی، بے ایمانی نہیں گئی، چھابو کا چھابو ہے، دیکھے تو زندہ ولی معلوم ہوتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے۔ مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن سچا ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی فرمایا اگر کوئی شخص آدمی جھوٹ مزاح کے طور پر بھی بولتا ہے، مزاح کے طور پر بھی اگر بولتا ہے تو اسے جنت نہیں۔ آج فیشن بن گیا جھوٹ بولنا، بات بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور ہماری نادانی یا کم علمی کا عالم یہ ہے کہ ہم مذاق میں کئی جھوٹ بول دیتے ہیں، کئی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو۔ جو شخص مذاق میں بھی اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے رکھتا ہے، میں اسے وسط جنت میں جنت دلانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی خطرناک چیز ہے جھوٹ۔ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میری بہت ساری خرابیاں ہیں، میں ساری خرابیوں کو چھوڑ نہیں سکتا، عادی مجرم ہوں میں، بس ایک چیز میں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے، بہت برائیاں ہیں میرے اندر، میں صرف ایک ہی چیز چھوڑ سکتا ہوں، سب چیزیں نہیں چھوڑ سکتا، آپ کوئی ایک چیز بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی دانائے رسول تھے، ختم رسول تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، ایک تو چھوڑ کم از کم۔ نہیں جی سب چھوڑنا نہیں ہوتا، آدمی کو کم از کم اسے سنبھلنے کے لیے چانس تو دیجئے، موقع تو دیجئے کہ وہ کم از کم یہ ایک برائی سے تو رکے۔ وہی کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا یہ ایک ہی چیز چھوڑ دے، اور وہ ہے جھوٹ، جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا کیا بڑی بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے، میں یوں چھوڑ دیتا ہوں، میں ابھی سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہوں۔ گیا، چوری کرنے والا تھا، رات میں چوری کے لیے گیا، چوری کرتے کرتے اسے خیال آیا اللہ کے رسول پوچھیں گے میاں کہاں تھے کل، تو کیا میں اللہ کے رسول کو یہ بولوں گا کہ چوری کرنے گیا تھا؟ یہ تو شرم کی بات ہو جائے گی میرے لیے۔ کہا کہ نہیں چاہیے، زنا کرنے کے لیے گیا، یہی خیال آیا، چھوڑ دیا۔ ایک ایک کر کے ساری چیزیں اس کی چھوٹ گئیں۔ جب بنیادی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ساری اس کی ضمنی چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ کم از کم ایک تو ٹرائی کرو۔ آج ہمارے اندر بے شمار برائیاں ہیں، ہم کسی برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں،
کم از کم آدمی ایک سے شروع کرے، ایک سے شروع کرے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سچ بولنے لگے، بے ایمانی کرنا چھوڑ دے، ایمانداری اختیار کرے، ایک با ایک چیزوں کو چھوڑتا چلا جائے گا تو انشاءاللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھولتے چلے جائیں گے۔ ہم کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پھر کیسے ہم کو جنت ملے گی؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کہا آخری چیز اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، کسی کو اعلیٰ جنت چاہیے، اونچی جنت، بالکل ٹاپ کی جنت۔ اور یہ ٹاپ کی جنت کون سی ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اگر کسی کو چاہیے اعلیٰ جنت، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقُهُ، اگر کسی کو چاہیے جنت میں سب سے ٹاپ مقام، اعلیٰ مقام، جنت الفردوس اگر کسی کو چاہیے تو ایک ہی شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ لمن حسن خلقہ، یہ جنت اس کے لیے ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق سے بالکل ہم بہت دور، ہمارے اندر اچھے اخلاق ہے ہی نہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ مسلمان کے اخلاق سے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق کو دیکھ کر کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اتنے بد اخلاق، اتنے بد زبان، اتنے بد معاملہ، اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، تواضع نام کی کوئی چیز نہیں، نہ بڑوں کی تعظیم ہے، نہ علماء کی تکریم ہے، نہ ماں بہن بیٹی کا خیال ہے۔ جہاں وہ چلتا پھرتا ہے وہاں کی عزتوں کا اسے نہ خیال ہے۔ عجیب آدمی ہے، عجیب آدمی ہے، بد اخلاق ہے۔ جنت میں سب سے ٹاپ اور بلند درجہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اخلاق اچھے کر لو۔ اخلاق کی بہت بڑی تفصیل ہے، بہت بڑی تفصیل ہے۔ اخلاق کس سے کہتے ہیں؟ صحیح اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کا سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی توحید کو اختیار کر لے۔ دوسرا نمبر سب سے بڑا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لے۔ یہ بھی اخلاقیات کے اندر ہے، درجہ بدرجہ ساری چیزیں آتی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے تین لوگوں کا ذکر اللہ کے نبی نے فرمایا، جو جھوٹ چھوڑ دے گا، اور جو جھگڑا چھوڑ دے گا، اور جو اپنے اچھے اخلاق کو اپنائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درجہ بدرجہ اس کے لیے جنت کا وعدہ اور جنت کی ضمانت فرمائی ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 6 چیزیں ہیں اس کے اندر باقاعدہ۔ اِذْمِنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزْمٌ لَكُمُ الْجَنَّةِ، لوگو تم اپنی طرف سے 6 چیزوں کا مجھ سے وعدہ کر لو، میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ چیزیں بھی آپ سن لیں، بہتر ہے۔ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ان چیزوں کو سننے کے بعد تبدیلی لا لیں۔ وہ جو بد اخلاقی ہے اسے دور کریں، وہ جو جھوٹ ہے اسے دور کریں، وہ جو جھگڑے کی عادت ہے اسے دور کریں۔ اب اس کے اندر 6 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اصدقوا اذا حدثتم، وہی بات ہے جو ابھی جو حدیث میں نے بیان کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بھی تم بات کرو تو سچی بات کرو۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، دوسری بات جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو، جب وعدہ کرو تو پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا إِذَا أُؤْتْمِنْتُمْ، اور امانتوں کو ادا کرو جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی جائے، جب تمہارے پاس کسی کی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو تم ادا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو، بات اوپر بھی آئی تھی حدیث میں۔ وَعُزُّوا أَبْصَارَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ،
اور تم ہمیشہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو، ہمیشہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، تم اپنے ہاتھوں کو روک لیا کرو ظلم و زیادتی سے۔ 6 باتیں بڑی پیاری باتیں، پھر میں دہرائے دیتا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی بات کرو۔ وَأَوْفُوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کیا کرو۔ وَأَدُّوا اذا اؤتمنتم، اور جب تم وعدہ کا، جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو۔ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکا کرو۔ یہ 6 پوائنٹ فارمولا اسے کہتے ہیں۔ 6 باتیں اس کے اندر ذکر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان باتوں کو جو اپنائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ کیا مشکل ہے ان چیزوں کو اپنانے میں؟ کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ آدمی جب سچ بولتا ہے تو وقتی طور پر اسے تھوڑا بہت گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے، مگر اس کا فائدہ جو آگے کو اسے ملنے والا ہے وہ اسے جانتا نہیں، اور جھوٹ بولنے کے نتیجے میں اسے کیا نقصان ہونے والا ہے اس سے وہ واقف نہیں ہے۔ اس لیے سچائی بہت بڑی صفت ہے۔ وعدہ، مسلمان وعدہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ بے وفائی کرنے والا وعدے میں مسلمان ہے، جھوٹا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، اسی لیے اس کا اعتبار اڑ گیا ہے۔ غیر قوم بھی اعتبار نہیں کرتی، مسلمان کا غیر قوم اس کی زبان پر اعتبار کرتی تھی، آج مسلمان کا اعتبار کم ہو گیا ہے، وہ جھوٹا ہے، معاملے میں کچا ہے، اور امانت جب رکھی جاتی ہے تو پوری ہڑپ کر جاتا ہے۔ زمین، جائیداد، پراپرٹی، مال و زر لوگ کھا کے بیٹھ گئے ہیں، لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، بھائی بہنوں کا، کس کا پتہ نہیں کھا کے بیٹھے ہیں، اور ان کو امانت داری کا ذرا بھی لحاظ نہیں ہے۔ جبکہ حکم یہ دیا گیا کہ تم کسی کے مال میں خیانت نہیں کر سکتے ہو۔ ان تؤدوا الامانۃ الی اہلیہا، جو اس کے اہل ہیں ان تک امانتوں کو پہنچانا چاہیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے شرمگاہوں کی بات، حفاظت کی بات کہی گئی۔ اور غض بصر ایک بہت اہم ترین چیز ہے، غض بصر، نظر کو نیچی رکھنا۔ مومن بڑا با حیا ہوتا ہے، بے حیا نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ بڑے با حیا تھے اللہ کے رسول، بہت با حیا تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر با حیا تھے کہ نئی نویلی دلہن بھی اتنی شرماتی نہیں تھی جتنا کہ آپ شرمایا کرتے تھے، اتنے با حیا تھے۔ شرم جو ہے حیا کا بہت بڑا حصہ ہے، شعبہ ہے۔ آج ہماری نظروں میں بے حیائی آ گئی ہے، بے حیائی آ گئی۔ یہ ہماری نظریں پاکیزہ نہیں ہیں، ہماری نظریں گندی ہو چکی ہیں، ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہیں۔ نظر کا جو فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے۔ یہ جب متاثر ہو جاتا ہے، نظریں جب متاثر ہو جاتی ہیں تو آدمی کئی گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا گناہ شرمگاہ کا ہے، زنا کرتا ہے۔ کسی حسین و جمیل عورت کو اس نے دیکھ لیا، لڑکی کو دیکھ لیا، دل اس کا اس پر آ گیا، بار بار دیکھنے لگا۔ اب تو بار بار چیٹنگ ہو رہی ہے، فونوں پر چیٹنگ چل رہی ہے، ایروں سے غیروں سے، پتہ نہیں کون سا ہے، کیا ہے۔ استغفر اللہ، لڑکیاں بھی چیٹنگ، لڑکے بھی چیٹنگ، معاشقہ ہو رہا ہے، فونوں پر معاشقہ ہو رہا ہے۔ ایک عورت کے تعلق سے میں نے سنا کہ وہ بھی بچے والی اور فون اس کے ہاتھ میں، اسمارٹ فون، اور یہ بڑی اسمارٹ فون پہ ڈائلاگ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ اس نے شوہر کو چھوڑ دیا، اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ کتنے واقعات ہیں ایسے؟
ہمارے معاشرے میں ایسے کتنے واقعات ہیں. پروان آدمی جب گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، عشق بازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، نظر کے فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو نہ وہ باپ دیکھتا ہے، نہ ماں دیکھتا ہے، نہ بہن دیکھتا ہے، نہ کسی کو نہیں دیکھتا. اب جو بھی ہوگا ہوگا. یہاں تک کہ لوگوں نے اور لڑکیوں نے، ہمارے لڑکوں نے مذہب تک بدل لیا ہے اسی نظر کے فتنے کی وجہ سے، اسی چیٹنگ کی وجہ سے فتنوں میں مبتلا ہو گئے. مذہب تک تبدیل کر لیا انہوں نے. بے شرم کی حد ہو گئی ہے. اس لیے نظر نیچے رکھو. شریعت نے کہا نظر نیچے رکھو. کسی عورت پر پڑ گئی پہلی نظر تو اسے نیچے رکھو، دوبارہ اسے مت دیکھو. شریعت ہم سے یہ کہتی ہے. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم تنہائی میں بیٹھ کر کے بہت ساری بے حیائی کی فلمیں اور بہت سارے ایسے یوٹیوب کے اندر یا دوسرے اس کے اندر ہم کھو جاتے ہیں، گہرائیوں تک چلے جاتے ہیں اور بہت کچھ دیکھتے ہیں. آج کے چھوٹے پلے کو بھی معلوم ہے کہ سیکس کیا ہوتا ہے. کل کو بڑے بڑوں کو سکھانا پڑتا تھا، بڑی بوڑھیوں کو شادی کے دن کیا ہوتا ہے. آج چھوٹے سے پلے کو معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی اس قدر جو ہے ہم ڈاؤن ہو گئے ہیں، ہماری بے شرمی عام ہو گئی ہے. اللہ محفوظ رکھے. یہ ساری چیزیں ہیں جس کا احساس اللہ کے نبی. اور آخری چیز، ہاتھوں کو روک لو. ہاتھوں کو روک لینا، طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا، پاور کا غلط استعمال نہیں کرنا. جیسے کہ اب پاور کا استعمال کیا جا رہا غلط ہے. کفو ایدیکم، اپنے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کی تعریف اللہ کے نبی نے فرمائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، اور جس کے ہاتھ سے یعنی اس کے ظلم سے دوسرے مسلمان کی عزت اور آبرو محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے. مسلمان کی یہ تعریف ہے، مسلمان کا یہ ڈیفینیشن ہے. مگر نہیں، ہماری کیفیت کچھ الگ ہے. ہاتھ کا بھی ہم غلط استعمال کرتے ہیں، زبان کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، شرم گاہوں کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، نظروں کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. کتنی چیزیں ہم غلط استعمال کرتے ہیں. کیسے جائیں گے جنت میں؟ کیسے کامیاب ہوں گے آخرت میں؟ اس لیے ہمیں ہمیشہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے. ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. موجودہ حالات میں مسلمان جس قدر پریشان ہیں، شاید ہی کبھی پریشان ہوئے ہوں. اللہ تعالیٰ مسلمان کی اس ظالم حکومت سے کی حکمرانی سے محفوظ رکھے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھے. اور اللہ تعالیٰ جو کوششیں ہو رہی ہیں پورے ہندوستان کی سطح پر اور ساری امت مل کر کے کوشش جو کر رہی ہے، اللہ سے کامیاب فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سرخ روئی اور عزت نصیب فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ شفا دے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار پہ لگائے، جو کسی بھی ضرورت کے محتاج ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائے. اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالیٰ جواد کریم ملک بر رحیم رب العالمین.